السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، کل 25 دسمبر ہے، جسے دنیائے عیسائیت کرسمس کے طور پر مناتی ہے، یعنی عیسائیوں کا یہ ایک بہت بڑا تہوار ہے۔ یہ اپنے تہوار کو بڑی خوشی کے ساتھ یہ لوگ مناتے ہیں۔ اس میں بہت ساری بے حیائیاں اور برائیاں بھی کرتے ہیں، اس میں ناجائز کام بھی کرتے ہیں۔ خیر، یہ ان کا اپنا دھرم ہے، یہ ان کا اپنا دین ہے، وہ جس طرح جو چاہیں کریں، اس سے ہم کو کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے۔ لیکن گلہ اور شکوہ ہمیں اس بات سے ہے کہ بہت سارے لوگ، یعنی مسلمان لوگ، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ پڑوس میں ہوتے ہیں، یا جن کا ان کے ساتھ کسی طرح کے تعلق ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ان کے تہواروں میں قدم بقدم ساتھ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ان کا تہوار ہے، یہ تہوار کس مناسبت سے وہ مناتے ہیں۔ ان کی یہ فکر ہے، ان کی یہ سوچ ہے، ان کا یہ دین یا ان کا یہ دھرم ہے جس کو انہوں نے بنا لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ نبی اور رسول ہیں، یہ پوری دنیا کے مسلمان ان کو اپنا نبی رسول مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ لیکن یہ عیسائی ان کو کیا مانتے ہیں؟ آپ پوچھیں ان سے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ آپ نبی مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ عیسائیوں کا تصور ہے۔ عیسائی اسی دھرم کو لے کر کے، اسی مذہب کو لے کر کے، اسی دین کو لے کر کے چلتے ہیں۔ آپ بتائیں، مسلمانوں کے نزدیک، بلکہ پوری دنیا والوں کے نزدیک اگر وہ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ کھلم کھلا صریحاً شرک ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ان کا ساتھ دے، ان کے مذہبی تہوار سے قدم سے قدم ملائے، تو آپ سوچیں نا کہ گویا مسلمان بھی پوری طرح سے شرک کا ساتھ دے رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ مشرک تو ہیں، مسلمان بھی نہ جانتے ہوئے شرک، پوری طرح سے شرک کر رہا ہے، شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر اس مناسبت سے مسلمان بھی خوش ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنے تہواروں پر بلاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں یا وش کرتے ہیں مسلمان ان کے ساتھ میں، تو ظاہر بات ہے گویا ان کے تہوار میں مسلمان بھی شریک ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں۔ یعنی وہ اپنے تہوار کو منا کر کے جس طرح سے شرک کرتے ہیں، مسلمان اگر ان کا ساتھ دیں تو گویا وہ بھی کھلم کھلا اور صریحاً شرک کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر کیا فرمایا، ہر مسلمان اس کو پڑھتا ہے، ہر مسلمان کو میں سمجھتا ہوں یہ سورہ یاد ہے، اور یاد ہونی بھی چاہیے کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بندہ کیا اقرار کرتا ہے اس کے اندر؟ اے اللہ، تو ایک ہے، تو بے نیاز ہے، تجھ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ تو جنا ہے نہ تو جنا گیا ہے، یعنی تیرا کوئی اولاد ہی نہیں ہے، نہ تو کسی کا اولاد ہے۔ یہ بندہ باقاعدہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، لیکن اس عقیدے کے خلاف جا کر کے ان کے ساتھ جو ہے شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ مجھے گالی دیتا ہے، بندہ مجھے گالی دیتا ہے، بندے کا گالی دینا مجھے یہ ہے کہ اتخذ اللہ واتخذ اللہ، بندے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ولد بنا لیا ہے، لڑکا بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں نے کوئی اولاد نہیں بنایا ہے، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ میں کسی کا اولاد ہوں۔ یہ باقاعدہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ بندہ مجھے گالی دیتا ہے، اور بندے کی گالی کیا ہے اللہ کے لیے؟ کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنایا ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ عیسائیوں کے اس
دھارمک اس مذہبی تیوہار میں شامل ہوتے ہیں، کسی طرح سے ان کا وش کرتے ہیں، کسی طرح سے ان کا سپورٹ کرتے ہیں، کسی طرح سے ان کا تحفہ لیتے ہیں، تو گویا آپ بھی معاذ اللہ ایک صریحاً شرک کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک گناہ، کبیرہ گناہ جو اس روئے زمین پر پائے جانے والے گناہوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اس کے اندر آپ بھی کہیں نہ کہیں شامل ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ ان کو اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ انہیں منع کریں، آپ ان کو وش نہ کریں، آپ ان سے کوئی تحفہ اور تحائف نہ لیں۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو بالکل کیجئے۔ کہیں اگر آپ کو خطرہ ہے، آپ کی جان کا خطرہ ہے، آپ کی دکان کا خطرہ ہے، تو مجبوری کی شکل ایک ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ پوری طرح سے صراحتاً اگر آپ انکار کر سکتے ہیں تو بالکل انکار کر دیجئے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا اللہ کی طرف سے، اور یہ آپ کا انکار کرنا ایک بہت بڑا گویا جہاد ہوگا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو محترم ناظرین، اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس طرح کے تیوہار جو ہوتے ہیں آپ ان کا ساتھ مت دیں، آپ ان سے ضرور محبت کریں، ان اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، ان کی اگر کوئی مدد کرنی ہے تو بالکل مدد کریں، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے۔ لیکن جہاں شریعت ہم کو روکتی ہے، جب ہم نے یہ اقرار کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جہاں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے تو اس کیے ہوئے وعدے کے خلاف ہم نہ جائیں، وگرنہ اگر ہم خلاف جاتے ہیں تو دنیا اور آخرت ہماری دونوں تباہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔